اس نے ایک رات مکمل ہاف قرآن عظیم الشان کو ایک ٹانگے کے ساتھ، ایک ٹانگا کو بنتا تھا، اسی طرح بنتا تھا، ایک ٹانگے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اللہ کے دربار میں. اس نے قرآن پڑھ دیا تھا صبح تک. نیکسٹ ڈے پر ہاف دوسرا ٹانگا جو لیفٹ تھا اس کو باندھتے تھا، رائٹ ٹانگے کے ساتھ کھڑا تھا صبح تک نماز پڑھ دیا تھا. جس کو تقوی بولتے ہیں. یہ تو اگر وہ بولے کہ چل اسلامی شریعت میں تو اتنی سختی نہیں، تم آرام کرو، صرف نماز پڑھو، ایک تھوڑا شورٹ سورہ پڑھو، دیٹس اٹ فنش. یا قرآن کا کیا ضرورت، مہینے میں یا سال میں ایک بار پڑھو، ختم قرآن کرو، دیٹس اٹ. تو پھر یہ تو عامی لوگ کا جو ہے، عوام لوگ کا جو ہے، یہ تو ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ تو کر سکتا ہے ہر چیز کے. جب تم اللہ کا معرفت اختیار چاہتا ہے، اللہ کا عشق و محبت و پیار اختیار چاہتا ہے، تو پھر یہ چیزوں کو ضرورت پڑے گا کہ تم کوشش و سعی کریں، تم خود کو تکلیف دے، تم خود کو زحمت دے، جو اللہ کا معرفت حاصل کرے، اللہ کا پیار حاصل کرے. شریعت تو بہت سہولت کر دیا، جیسے طرح یہ باتیں میں تھا، شریعت تو بہت چیزیں ایزی کر دیا. جب آپ پر کوئی تکلیف ہے، آپ کا بخار تیز ہے، آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے اگر میں وضو کروں تو میرے تکلیف ہو جائے گا، تو آپ تیمم کریں. اگر پانی بھی ہے، اگر ہر چیز ہے، ٹھنڈ ہے، موسم باہر ہوا بہت ٹھنڈ ہے، آپ سوچتے اگر میں باہر جاؤں میں بیمار ہو جاؤں گا، شریعت نے آپ کی اجازت دیا کہ آپ تیمم کریں، گھر کے اندر میں نماز پڑھیں. شریعت نے سخت نہیں لیا. مگر متقی انسان پر اس کو خیال نہیں کرے گا، وہ عشق میں ڈوبا انسان ہے، اس کو کیا، وہ بولے گا اگر طوفان بھی ہے تو میں اپنی محبوب کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہو جاؤں گا جسی طرح اس کے لیے انداز ہے. پھر اس کو بولتے ہیں تقوی، پھر اس کو بولتے ہیں وہی عاشق و محبوبیت. شریعت تو ایک وصول کرتا ہے کہ عوام کے لیے کر دیا. شریعت ایک قانون ہے، نظم نظام دنیا کے لیے ہے. حیوان، انیمولز، یہ درخت مرخت، طبیعت، ہر چیز کے لیے قرآن نے حکم کیا ہے، ایک شریعت ہے. یہ جو تم ایکسٹرا اللہ کا پیار و معرفت حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہے، پھر وہ قرآن فرماتا ہے کہ تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو. وہ تقوی یہی ہے کہ سختیت مشقت کرنا، یہ نہیں کہ خود کو ضلالت و خود کو بدبختی میں ڈالنا. نہیں، لوگ نے کیا کیا، قربان جاؤں صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے، ان لوگوں نے دن جہاد کر دیا، جہاد میں کھڑا تھا. شام ان لوگوں نے صبح تک اللہ کی عبادت میں مصروف کر رہا تھا، اور دن بھی وہ گرمی، وہی گرم بخار ہوا کی گرمی میں ان لوگوں کا روزہ تھا ان لوگوں کا. زبان خشک، دان خشک تھا. اکثر ٹائم ہوگا کہ ان لوگوں نے 3-4 دن میں کوئی چیز نہیں کھا لیا، صرف ایک خالی پانی کے ساتھ ان لوگوں نے روزہ افطار کر دیا. پھر واپس وہی سیم سٹوری ہو گیا. پہلا تو قانون یہی تھا شریعت میں، مدینہ منورے میں بعد میں یہ حالت آیا. جب آدمی کا آذان ہو گیا مغرب کا، وہی ٹائم وہ کھانا کھا سکتا تھا. اگر اس پر نیند آیا تھا تو پھر واپس بند. اسی طرح نہیں تھا کہ آپ صبح نماز سے پہلا تک آپ کھائے. جب اس کا آنکھیں بند ہو گیا تھا تو پھر ختم ہو گیا تھا، پھر واپس اس پر روزہ تھا. بعد میں اسی سے سلسلہ چینج ہو گیا کہ نماز فجر کے جب سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کے کھانا مانا بند ہوئے گا. اس سے پہلا تو یہ نہیں تھا. جب نماز مغرب ہوتا تھا اکثر ٹائم صحابہ رضوان اللہ مجموعی اس پر اسی طرح حالت ہوئی. ایک صحابی کا نام میں نے بھول گیا، اور رضی اللہ عنہ جب گھر آیا اسے نماز پڑھ دیا جماعت میں. جب گھر آیا اللہ اپنی وائف کو بولے کہ کھانا ریڈی کرو. وہ جب کھانا پر گیا، اس پر نیند آیا، سو گیا، واپس اٹھا گیا، بولے وہ میں تو سو گیا، بس ختم، وہ کھانا فنش، وہ نہیں کھا لیا. اسی طرح اس پر 2 دن ہو گئے. تو اللہ نے پھر سہولت لایا دین کے اندر میں، سہولت آسائش لایا، پھر اس کو آسان کر دیا کہ تم یہ کام کرو، یہ قواعد قوانین. کیوں ہر آدمی تو یہ مشکل بن جاتا تھا. لوگ باغ ابھی اتنی سہولت کے اندر میں 5 ٹائم تم نماز پڑھو، 5 پر تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن پڑھو، حرام سے خود کو بچو، زنا مت کرو، یہ مت کرو. اس میں لوگ بھاگتے ہیں، بولتے یہ بہت سخت دین ہے، یہ مشکل ہے، I can't do that. ہاں بہت سخت ہے. اگر اسی طرح حالت جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دوران میں تھا، ان لوگوں نے جو مشقت وہ سختی کر دیا، ہاں اس زمانے کے نازدانہ مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی سکن چھوڑتے ہیں اسلام شریعت. اس لیے شریعت کی ایک مسئلہ ہے. شریعت اس لیے ہے کہ لوگ نہیں بھاگ جائے دین سے. تقوی وہی ہے جو تم کو مرد بناتا ہے، تم کو وہ اللہ کا ولی بناتا ہے، تم کو وہ حقیقی مومن بناتا ہے.
وہ جو قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ مومن کون ہے؟ وہ جو یہ شرائط تو اس کو بولتے ہیں، ہاں، جو صلاۃ میں وہ خشیت، اس کو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، وہ عدالت وہ امانت میں امانت کار ہے، وہ فحشات و زنا و معصیت سے دور ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، یہ ہے وارثین جو اللہ کے دین کا وارثین ہے۔ پھر یہ ہے کون کر سکتا ہے؟ ابھی تو نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں، شریعت کو بات بولتے ہیں الحمدللہ مسلم، مگر فسق و فجور میں آپس ہوا ہے، ظاہر طور پر بھی ہر ایک ہی بولتے ہیں نا۔ یہ تقوی کا اصول الگ بات ہے، تقوی کرنا، اللہ سے خوف کرنا۔ یہ لوگ تو بولتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز جائز ہے، شریعت تو اس کو سخت نہیں کیا، کیوں سخت کرتا ہے تم اپنی پر؟ تم بولو ٹھیک ہے کرو بھائی، میں تو تمہارے آگے نہیں لے لیا، ہزار ہزار لکھا لکھا ملین ملین لوگ جو کر رہا ہے یہ گندگی کھا رہا ہے، کھاؤ تم بھی کھاؤ بھائی، ہم کو کیا، ایک تم بھی اس پہ اندر ضرورت نہیں۔ ہاں اگر تم اختیار کرتا ہے تقوی اور اللہ کا دین کا معرفت حاصل کرنے کے لیے، پھر یہ راستہ ہے جو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کرو اے مومن، جو تم آمنت بلا بولتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہاں زکوٰۃ دیتے ہیں، حج جاتا ہے، سب چیز کر رہا ہے، تم مومن ہو۔ مومن اس کو بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے مومنین ڈرو۔ پھر مومن تو وہی تو، وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ کیوں بولتے ہیں کہ تم خود کو، اپنی نفس کو اور اہل کو یہ جہنم کے آگ سے بچو۔ مومن کو بولتے ہیں نا، وہی مومن کو بولتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کام کرو، یہ تقوی اختیار کرو، معصیت و مصیبت سے خود کو دور کرو، اللہ کے عذاب سے خود کو بچو، تو تقوی اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ ابھی دیکھو آپ ایک انسان کا جو بہت اس کے ساتھ پیار آپ کا ہے، اس کو بہت خدمت کرتے ہیں، بہت پیار اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کے بعد بہت تسلیم ہے اس کے لیے، اس کے اخلاصیت اس کو سکھاتے ہیں، ہر چیز تسلیمیت ہے، تو پھر پیار کرنا اس انسان کے ساتھ، پر وہی انسان کے معرفت آپ کو اللہ زیادہ دے گا، اس انسان کا نظر آپ پر بہت زیادہ ہے، اس انسان کا محبت آپ کی طرف زیادہ ہے، اس انسان کا وہ شفقت و مہربانی آپ کی طرف زیادہ ہے۔ کیوں؟ اخلاص مندیت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے رب بھی اسی طرح ہے، انسان تو بہت زیادہ ہے، وہی جو زیادہ اس کی طرف اخلاصیت دیتے ہیں، تقوی دیتے ہیں، اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اللہ کو زیادہ پیار و محبت سکھاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، صبح اور رات اس کی عشق و محبت میں ڈوبا ہے، صبح اپنی نیند کو چھوڑتے ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے دربار میں اور اس کو یاد کرتا ہے، وہ رب کا جو اس کا ذات اقدس ہے اس کو یاد کرتا ہے، تو پھر وہ رب جو غنی ہے، وہ رب جو باغیور ہے، غیرتی ہے، تو وہ آپ کو یاد نہیں کرتا، آپ پر نظر نہیں کرتا۔ وہ رب ہے ہمارا نا، وہ بولتے ہیں جو یہ میرے بندہ اپنی نیند کو چھوڑ دیا، اپنی آرامش کو چھوڑ دیا، اپنی محبت سہولت کو، سب دنیا کے اصول کو چھوڑ دیا، میرے لیے آیا ہے، مجھ کو یاد کرتا ہے، میرے لیے ہر چیز سہولت آرامش کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ اتنی اعوذ باللہ بے غیرت ہے؟ وہ غیرت نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ وہ غیرتی ہے، وہ باغیور ہے، سب سے باغیور رب ہے ہمارا، تو پھر وہ آپ کو غیرت کرتا ہے، اس کی پیار پھر ڈبل ہے، ایک بار 10 ہے، وہ فرماتا ہے تو ایک قدم آ گیا اور میں 10 قدم آگے آ جاؤں گا، یہ تو وعدہ ہے رب کا، تو یہ خیال کرنا ہے ان چیزوں کا، یہ تقوی کا اصول اندر میں ہے۔ یہ باتیں جو ہے ایک چیز مسائل شرعی دیکھو، ٹھیک ہے، قرآن میں احکام ہے، فقہی احکام ہے، یہ ایک ہے۔ ابھی دیکھو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہی احکام کو جو بنا دیا ہے، اس فقہ شریعت وہ عام لوگ کے لیے ہے، مگر اس کا لائف سٹوری آپ پڑھیں کہ اس نے کیا کیا، وہ تو پھر اس کے ساتھ ایک نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہے، اس کو تو زیادہ ہے، وہ بنا دیے قانون، فقہی قانون تمہارے لیے، امام اعظم رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے تو بنا دیا قانون، مگر ان لوگوں کا سٹوری اور لائف دیکھو کیا کیا ان لوگوں نے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ وہ شریعت میں بولتے ہیں آپ سو رہا ہے، افضلیت یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ تہجد نماز میں نہیں اٹھا جائے گے تو آپ نماز اپنی وتر واجب کو وہی ٹائم پڑھیں، یہ اچھا ہے، یہ افضل ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ اگر آپ سوئے تو پھر نماز کو، صبح کی نماز اٹھا جائے گی تو آپ کو تو واجب نہیں گیا وتر واجب، مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اپنی وتر واجب،
اس نے فجر کے ٹائم میں پڑھ دیا، صحابہ رضوان اللہ نے چھوڑ دیا، ان لوگوں نے فجر کی نماز میں ٹائم میں پڑھ دیا. کیوں؟ یہ تقویٰ کا اصول ہے. کیوں؟ افضلیت ہے، ادھر ثواب و حجر زیادہ ہے. کمانا حجر و ثواب کو یہ انسان کو افضلیت دیتے ہیں، مقامیت دیتے ہیں، عروج دیتے ہیں روحانیت کو. یہ آگے جائے گا اللہ کی طرف. جتنی آپ تقویٰ کرتے ہیں، جتنی آپ نوافل پڑھتے ہیں، نفل تو آپ پر کوئی واجب فرضیت نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں نا، یہ نفل ہے. سنت کو آپ پر کوئی واجبیت نہیں ہے، مگر آپ اگر یہ پڑھے 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 پڑھے، اس پڑھیت کی وجہ سے آپ اللہ کا محبوب بن جائیں گے. کیوں؟ ایکسٹرا ورک کیا آپ نے، ایکسٹرا جاب ادا کر دیا. آپ دیکھو کوئی فیکٹری میں کام کرتے ہیں نا، آپ کا یہ 8 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، مگر آپ کرتے ہیں اوور 8 آورس، تو آپ کی تو زیادہ ویجز مل جائے گا. چلو آگے نہیں مل جائے گا، مل جائے گا نا، آپ نے زیادہ کیا. جب اس دنیا میں آپ ایک انسان کے لیے جو ایک فیکٹری کے لیے کام کرتے ہیں، اوور آور کام کرتے ہیں، اوور ٹائم، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے تو ویجز زیادہ جائے گا، یا آپ کے لیے ایک دن چھٹی ہو جائے گا نا. اچھا ضرور دے گا نا، اسی تو نہیں کہ وہ فضول کی طرح جائیں. تو وہ رب جو ہے، عادل جو ہے، اللہ جو ہے، تو پھر اس کے درمیان میں جو آپ یہ عبادت سے ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، ایکسٹرا تقویٰ کرتا ہے، ایکسٹرا یاد بود اس کا کرتا ہے، تو پھر یہ گم ہو جائے گا؟ یہ تو گم نہیں ہو جائے گا نا. تو پھر یہ معرفت کے اندر میں، آپ کی روحانیت کے اندر میں، عشق و محبت کے اندر میں افزودگی ہو جائے گا، زیادگی ہو جائے گا، آپ بچے جائے گے وہ روحانیت کے اصول سے. اللہ شان دے گا. دیکھو وہی انسان جو ہمیشہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ صبح جو اٹھاتے ہیں، اس کے چہرے میں خدائی اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. صبح اس انسان کو جب آپ دیکھیں باہر، اس میں نورانیت ہے چہرے میں، بہت ایک جلالیت خاص ہے. یہ عظمت ہے اس دوران کا. اللہ نے وہ نور عطا فرما دیا اس کو. کیوں؟ اس نے ایکسٹرا تکلیف دیا خود کو. وہ انسان کے اندر میں اتنی شفافیت ہے، بدن میں، جسم میں، وجود میں اتنی شفافیت ہے. اللہ نے برکت وہی روحانیت کے وجود سے، وہی عبادت نائٹ جو اس نے کیا، وہ اللہ کا فرماتے ہیں. اس کے صحت میں، اس کے ہیلتھ میں، ہر چیز میں اللہ نے وہ عطا فرماتا ہے. یہ نعمت ہے جو عطا دیا نا. اسی طرح ہر چیز کا خیال کرنا اسی اصول ہے. تقویٰ کا ایک مسئلہ ہے، اور ایک جو ہے شریعت آئی ایم مسلم، دس یہ another اسٹوری ہے. آئی ایم مسلم تو بہت زیادہ ہے، آئی ایم مسلم. تو اس اسلام کے درمیان میں تو یہ قانون ہے. اسلام بولتے ہیں ہمیں سب مسلمان، ایک منافق بھی بولتے ہیں آئی ایم مسلم، تو اس کو تو آپ تو شریعت کے دائرے سے نہیں نکال سکتا. تقویٰ والا کے اصول الگ ہے. پھر تقویٰدار انسان ولی اللہ کے محبوب کے لیے وہ جو ہے پھر بولتے یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے، یہ بے دین ہے، یہ مشرک ہے، یہ خائن ہے. تو عوام لوگ کے لیے تو یہ معلوم نہیں ہو جائے گا. تم عوام لوگ کے آگے تو دوسرا کو بولے تم کافر ہو، تو پھر یہ دوسرا لوگ آپ پر کیا بوجھ کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کا جو یہ تقویٰ کے وجہ سے، معرفت کی وجہ سے یہ نورانیت جو حاصل ہو جائے گا، پھر وہ اس کا نظر جو ہے دل کا نظر ہے، وہ دل کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کا دیکھنا تو الحدیث قدسی شریف ہے نا. پھر اس کا دل، اس کا آنکھ اللہ بن جائے گا، اس کا کان اللہ بن جائے گا، اس کا ہاتھ اللہ بن جائے گا. پھر جو کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ واری قدرت کے ساتھ کرتا ہے. یہ لوگ کا تو یہ مسئلہ الگ ہے نا. یہ لوگ تو بولتے ہیں سنت، چلو جب آپ کو مشکل ہے سنت چھوڑ دو، کوئی مسئلہ، ڈونٹ وری، صرف فرض، جس فرض ہوئی، چلو 4 رکعت نماز ہے، فرض آپ پر فرض ہے. سنت تو فرض نہیں ہے، آپ پر فرض ہے نہیں ہے، صرف فرض وہ واجب آپ کرو، ختم، دیٹس اٹ. آپ تو قرآن کے اصول پر اندر آیا، شریعت آپ پر ہو گئے، دیٹس اٹ، آپ یہ مسلم. ابھی اس کے ساتھ جو آگے آپ چاہتا ہے، جو اللہ کا معرفت، اللہ کا محبت، اور آگے علم و معرفت، یہ سوچنا اور آگے کرنا، اس کے لیے تو یہ فری نہیں ہے. زحمت کرو، تکلیف کرو، خود کو تکلیف دیو، خود کو ذلیل کرو اللہ کے دربار میں. یہ نفس کو ذلیل کرو، خود کو تواضع کے ساتھ کھڑا کرو، ریاضت کے ساتھ، رونے کے ساتھ، پھر تم کو حاصل ہو جائے گا مقام و منزلت، ولایت. ہم نے تو ولایت پڑھ دیا.